محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ محمد منشا قادری صاحب، اب آپ کے سامنے بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں خطیب اسلام، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کو اپنے بہترین کلام سے، بہترین خطاب سے انشاءاللہ مستفید فرماتے ہیں۔ جناب قاری محمد بنیامین عابد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اہل السنہ والجماعہ دا اس بات تے اتفاق ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء تو بعد اللہ دی زمین تے اگر کوئی افضل ترین شخص ہے تے اونے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ او خوش نصیب انسان نے کہ جنہ دیاں چار پشتاں نبی پاک دیاں صحابی نے۔ صحابی تا ایک دا ہی بڑا مقام ہوندا ہے۔ صحابی کہیں دے کنوں نے سلسلہ احادیث الصحیحہ دی ایک روایت ہے،
آپ نے فرمایا طوبی لمن رعانی و آمن بی، فرمایا جس شخص نے حالت ایمان اندر میرے چہرے دی زیارت کر لئی، اللہ نے او دے تے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑیا ہے۔ صحابی انہوں کہندے نے جدے تے جہنم دی اگ حرام ہوئے، اے ہے صحابی دا مقام۔ چلو ایک اور انداز نال سمجھو کہ مدینہ منورہ دے اندر ایک مسجد ہے جنہوں مسجد نبوی کیا جاندہ ہے۔ مسجد نبوی دے اندر ایک جگہ ہے جس جگہ نو جنت دا ٹکڑا آکھیا جاندہ ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ہن او جگہ جنت دا ٹکڑا کدوں بنی؟ جدوں اللہ نے زمین و آسمان بنائے ادوں نہیں بنی۔ جدوں اللہ دی زمین تے انسان بسے ادوں بھی وہ جگہ جنت دا ٹکڑا نہیں بنی۔ جدوں علاقہ عرب آباد ہویا ادوں بھی وہ جگہ جنت دا ٹکڑا نہیں بنی۔ جدوں مدینہ شہر مارز وجود اندر آیا ادوں بھی وہ جگہ جنت دا ٹکڑا نہیں بنی۔ جدوں نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ آئے ادوں بھی وہ جگہ جنت دا ٹکڑا نہیں بنی۔ او جگہ جنت دا ٹکڑا ادوں بنی جدوں بلال نے اپنی کالی پیشانی رکھ کے اس جگہ تے سجدہ کر دیتا، اللہ نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا۔ صحابی دا مقام ایوے کہ صحابی جس زمین تے سجدہ کر چھڑے اللہ او جگہ جنت بنا چھڑ دے۔ اے ہے مقام ایک صحابی دا۔ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیاں 4 پشتاں صحابی نے، یعنی خود بھی صحابی، آپ دا باپ بھی صحابی، آپ دا بیٹا بھی صحابی، اگو بیٹے دا بیٹا یعنی آپ دا پوتا بھی صحابی، 4 پشتہ صحابی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی معروف کتاب لکھی ہے فضائل الصحابہ۔ او دے اندر انہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک قول ذکر کیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے پوری کائنات دے لوگاں دا ایمان نبیاں تو علاوہ پوری کائنات دے لوگاں دا ایمان کٹھا کر کے ایک پلڑے چ رکھ دیتا جائے اور دوسرے پلڑے دے اندر صرف حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان رکھیا جائے تو جناب عمر فرما دے نے کہ پوری کائنات دے لوگاں دا ایمان مل کے کلے صدیق دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنا اونچا مرتبہ ہے جناب صدیق اکبر کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث پاک اندر آندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتانی جبرائیل فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امرک ان تستشیر ابا بکر۔ فرمایا میرے کل جبریل امین آئے، نوریاں دے سردار آئے اور میں نو آ کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ تعالی نے حکم دیتا ہے، ان اللہ امرکا، اللہ نے حکم دیتا ہے کہ اپنے ہر کام دا مشورہ ابو بکر نال کریا کرو. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے مشیر خاص نے، اور آپ نو مشیر خاص بنان والا کون ہے؟ بولو اللہ. میرے محترم بھائیو، حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک دی ایک آیتوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت دا ایک بڑا انوکھا جا نقطہ بیان کیتا ہے، بڑا منفرد نقطہ. تو آئیے میں وہ نقطہ تواڈے سامنے رکھاں تاکہ جناب صدیق دی عظمت مزید ازبر ہو جائے اور مزید ساڈی سمجھ اندر آ جائے. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل پڑھو تے ساری پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیغمبر مکہ مکرمہ دے وچوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ دے اندر جان دیاں تیاریاں فرما رہے نے، اور میرے محبوب علیہ السلام خانہ کعبہ بیت اللہ دے اندر تشریف لے کر کے آئے آخری زیارت فرمان واسطے. اور میرے پیغمبر نے بیت اللہ تے نظراں پائیاں، میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈل پئیاں فرد غم اندر. نبی پاک رو پے، اکھاں چوں آنسو نکلن لگ پے، اور روندیاں روندیاں میرے پیغمبر نے فرمایا اے بیت اللہ، اگر تیرے شہر دے لوگ مینوں مجبور نہ کر دے میں تینوں کدی نہ چھڑ دا. تیرے شہر دے لوگاں مجبور کیتا ہے میں تاں تینوں چھڑ کے جاندا پیاں واں. اینی گل کر کے نبی پاک واپس پلٹے اور میرے پیغمبر واپس آندیاں ایک دعا کر دینے. دعا اللہ تعالیٰ دی قرآن پاک دی سورہ بنی اسرائیل اندر او دعا دیگے. میرے پیغمبر دعا کر دینے اور فرما دینے ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ اکبر. اللہ اے اللہ میں مکے چو جا رہا ہاں صدق نال، توجہ رکھنا، اے اللہ میں مکے چو جا رہا ہاں صدق نال، تے جدوں میں واپس مکہ مکرمہ دے اندر آواں اللہ مینوں مکے لے کے آنا ہے صدق نال. حضرت امام ابن قیم فرما دے نے اے جڑا لفظ صدق ہے نا،
نبی پاک دے تو مراد کی لینا چاہ رہے نے؟ اصل اندر میرے پیغمبر اللہ نو یہ کہندے پینے اے میرے اللہ میں مکے چو جا رہا ماں صدیق میرے نالے تے اللہ جدو میں مکے چ واپس آواں اللہ ادو بھی صدیق میرے نال ہووے۔ اللہ کو اکبر اللہ صدیق دا ساتھ میرے پیغمبر نے اللہ کو مانگ کے لیا ہے۔ بیت اللہ تو میرے پیغمبر نکلے اور نکل کے سدھے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر، اور میرے پیغمبر جا کے کی فرما دینے ایک ترجمہ کرن والا ترجمہ کر دے میرے پیغمبر حضرت صدیق نو جا کے فرما دینے کار یار صدیق تیاری ساڈی عزلتوں ہے یاری، کار یار صدیق تیاری ساڈی عزلتوں ہے یاری۔ اللہ اللہ حضرت صدیق جواب اندر فرما دینے میری حاضر آقا جانے لکھ وار کراں قربانے، او میری حاضر آقا جانے لکھ وار کراں قربانے، میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی عزلتوں ہے یاری۔ اللہ اکبر اللہ ہجرت دا سفر میرے پیغمبر نے شروع کر دیتا ہے۔ سفر کر دیاں نوکیلے پتھراں تے چل دیاں میرے پیغمبر دے پیر سوج گئے، سوجس ہو گئی میرے پیغمبر دے پیراں تے۔ حضرت صدیق میرے پیغمبر دے پیراں وال ویکھدے نے اور فرماندے کی نے او کیوں سوج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے۔ اور میرے پیغمبر دی زندگی دے دو سفر بڑے معروف سفر نے، ایک سفر معراج ہے، ایک سفر ہجرت ہے۔ معراج دا ذکر بھی قرآن اندر، ہجرت دا ذکر بھی قرآن اندر۔ معراج دے سفر اندر ساتھی جبریل ہے، ہجرت دے سفر اندر ساتھی صدیق ہے۔ معراج دے سفر اندر سواری دی ضرورت پئی ہے، جبریل نے براق لے کے آندا ہے۔ ہجرت دے سفر اندر سواری دی ضرورت پئی ہے، صدیق نے اپنے کندھیاں نو پیغمبر دی سواری بنا چھڑیا ہے۔ اللہ اللہ او کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے، میں بن جاواں سواری، میں بن جاواں سواری ساڈی عزلتوں ہے یاری۔ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار غور کر دے جانم دراؤ۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کائنات دے لوگو اللہ دی زمین تے جتنے نبی آئے نے ہر آن والا توجہ رکھنا ہر آن والا پیغمبر اپنے تو پہلے پیغمبر دی تصدیق کردہ ہے اور اپنے تو بعد اندر آن والے پیغمبر دی بشارت دندہ ہے۔ ہر نبی انج کردہ ہے، ہر پیغمبر انج مثال دیوا مثال حضرت عیسیٰ پیغمبر آئے تے آکے حضرت عیسیٰ پیغمبر کی کہندے نے فرمایا یا بنی اسرائیل انی
رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ فرماتے نے اے بنی اسرائیل دے لوگو میں اللہ دا پیغمبر عیسیٰ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مینوں اپنا نبی بنا کے بھیجیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مینوں اپنا پیغمبر بنا کے بھیجیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درا، میں اللہ دا نبی، توجہ میرے بل، میں اللہ دا پیغمبر ہاں، اور میرے تو پہلا جڑا نبی آیا ہے تورات والا میں او دی تصدیق کرنا آیا، اور میرے تو بعد جڑا، توجہ گل سمجھنا، میرے تو بعد جڑا نبی آئے گا اس نبی دی میں بشارت لے کے آیا ماں، اسمہ احمد، اس نبی دا نام احمد ہوئے گا۔ حضرات تیزی وقار ہاران والا پیغمبر اپنے تو پہلے پیغمبر دی تصدیق کردہ ہے، اپنے تو بعد اندران والے پیغمبر دی بشارت دندہ ہے۔ اور میرے پیغمبر دنیا تے آ گئے، نبی پاک دی بشارت تے دیتی حضرت عیسیٰ پیغمبر نے، لیکن میرے پیغمبر دی تصدیق کون کرے گا؟ ہر نبی تو بعد جڑا نبی آمدہ ہے وہ پچھلے نبی دی تصدیق کر دے، میرے نبی تو بعد نبی آنا کوئی نہیں، تصدیق کون کرے گا؟ حضرت امام ابن تیمیہ فرماتے نے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی دی تصدیق واسطے نبی بھیج آئے، پر کملی والے دی تصدیق واسطے اللہ تعالیٰ نے صدیق نو بھیج آئے۔ ہر نبی دی تصدیق کرن والا نبی ہے، مدینے والے دی تصدیق کرن والا صدیق ہے۔ جیڑا کام پہلے نبیاں دے ذمے سی او کام اللہ نے صدیق دے ذمے لگایا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا۔ ہر جگہ تے میرے پیغمبر دی تصدیق کرن والا کون ہے؟ کون ہے؟ بولو صدیق کون ہے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام ابن جریر رحمت اللہ کے تعالیٰ لے روایت لے کے آئے نے، میرے پیغمبر معراج تے گئے، معراج تو نبی پاک واپس آئے تے سدھے نبی پاک سیدہ ام ہانی دے گھر اندر آئے۔ میری آقا علیہ السلام فرمات ام ہانی اے جڑی پچھلی رات گزری ہے نا، اے رات میں گیا سا آسمانہ تے، میں سبت آسمان بے کے آیا، میں جنت تے دوزخ بے کے آیا، میں سدرۃ المنتہا بے کے آیا، میں اللہ دے سارے نبیاں نال ملاقات کر کے آیا ماں۔ تے سیدہ ام ہانی کہندیاں نے محبوب اینیاں گلاں کون منے گا، اینیاں گلاں دا کون یقین کرے گا؟ ہجے تے تسی نکی جی گل کیتی ہے مکے دے اندر، تسی آکھیا انی رسول اللہ، اے گل تے مندہ کوئی نہیں، ہر بندہ تواڈا دشمن ہو گیا ہے، ابو جہل دشمن، ابو لہب دشمن، عتبہ تے شیبہ تواڈے دشمن، حالانکہ تسی ایک گل کیتی ہے، تسی آکھیا میں اللہ دا نبیاں تے کوئی مننو تیار نہیں۔ اینیاں گلاں کیویں منن گے جڑے ایک گل نہیں مندے؟ تے میری آقا فرماتے نے اے ام ہانی جڑا سوال تو میرے کولو کیتا، یہ سوال میں جبریل کولو کیتا، میں آکھیا جبریل میں دنیا تے جا کے لوکاں نو دساں گا تے لوگ کیویں منن گے؟ تے حضرت جبریل فرماتے نے میرے پیغمبر ٹینشن لین دی کوئی لوڑ نہیں، دنیا تے کوئی مننے نہ مننے صدیق ضرور من لوے گا،
صدیق ضرور یقین کرے گا کہ میرے پیغمبر دا معراج حق ہے، میرے پیغمبر دا معراج سچ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور گلاں باتاں نال نہیں، گلاں باتاں نال نہیں، وچ قرآن دے لکھیا ہے کہ میرے پیغمبر دی تصدیق کرن والا صدیق ہے۔ کتے لکھیا ہے؟ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ اکبر۔ تفسیر کرن والا اہل حدیث ہوئے انہیں بھی لکھیا ہے، تفسیر کرن والا بریلوی ہوئے انہیں بھی لکھیا ہے، تفسیر کرن والا دیوبندی ہوئے انہیں بھی لکھیا ہے، تفسیر کرن والا شیعہ ہوئے انہیں بھی لکھیا۔ کی لکھیا؟ والذی جاء بالصدق تو مراد نبی پاک نے، وصدق بھی تو مراد ابو بکر صدیق نے۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا درا۔ صدیق عمر مثالی ہے، صدیق عمر مثالی ہے، غنی علی نرالے ہیں۔ صدیق عمر مثالی ہے، غنی علی نرالے ہیں۔ صدیق عمر مثالی ہے، غنی علی نرالے ہیں۔ اللہ ہے ولی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا۔ حضرات ذی وقار غور کر دے جانا درا۔ حضرات ذی وقار صدیق دی تے میرے نبی دی جوڑی رب نے جوڑی ہے۔ کنے جوڑی ہے؟ بولو بولو اچھی بولو، کنے جوڑی ہے؟ اور جنہیں آج شام دی روٹی کھا دی اچھی بولے اے جوڑی کنے جوڑی ہے؟ اے رب نے جوڑی ہے اور بڑی پکی جوڑی ہے۔ اور میں نو کتھے یاد آئے اور کس علاقے وچ یاد آئے؟ حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے سن، کائنات کے لوگوں اسلام کی تاریخ کا کوئی ایک واقعہ ثابت کرو کہ جب نبی پاک اپنے گھر سے باہر ہوں اور صدیق میرے پیغمبر کے ساتھ نہ ہو۔ اسلام کی تاریخ میں ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے، ہر موقع پہ، ہر موڑ پہ، ہر جنگ پہ، ہر چوک پہ، ہر چرستے پہ صدیق میرے پیغمبر کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ اگر نبی پاک مکہ میں تو صدیق مکہ میں، نبی پاک مدینہ میں تو صدیق مدینہ میں، نبی پاک سفر میں تو صدیق سفر میں، نبی پاک حضر میں تو صدیق حضر میں، نبی پاک غار میں تو صدیق غار میں، نبی پاک مزار میں تو صدیق مزار میں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میرے پیغمبر حوض کوثر پہ ہوں گے، صدیق وہاں بھی پیغمبر کے ساتھ ہوگا۔ ابو بکر اور اسلام دی تاریخ دا کوئی ایسا موڑ نہیں کہ صدیق پیغمبر دے نال نہ ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درا۔ اے جوڑی رب نے جوڑی ہے، کنے جوڑی ہے؟ بولو آئی اچھی بولو ٹلیو، کنے جوڑی ہے؟ لوگ کی کہنے رہے بھی تسی اس علاقے لوندے نہیں، میں آنا کی لین تسی بول دے ہی نہیں، میں تاں ہی نہیں آندا بھی تسی بول دے جو نہیں۔ میں انہاں علاقہ جانا جتھے بندے بول دے نے، جتھے توجہ نال گل سن دے نے، تو تسی تے بول دے ہی نہیں ہے۔ اللہ 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 حضرات ذی وقار جوڑی رب نے جوڑی ہے۔ بولو جوڑی کنے جوڑی ہے؟ رب نے جوڑی ہے۔ کتھے جوڑی ہے؟ کتھے جوڑی ہے؟ اے لگی ہے جوڑی جڑن۔ اللہ رب العزت فرماتے نے فرمایا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ میں قربان جاواں، اے توجہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں من النبیین والصدیقین، پڑھو من النبیین والصدیقین۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اے ایت جڑی میں پڑھی دی سمجھ آئی کہ نہیں؟ من النبیین والصدیقین، اینے جملے دی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی۔ میں ترجمہ کیتا ہے؟ بولو نہیں نہ کیتا، بغیر ترجمے تو انہوں اینے جملے دی سمجھ آ گئی، آئی کہ نہیں آئی؟ اور یارو ویکھو کڈی عجیب گالے، میں کہا کرنا قرآن دے جس مقام تے بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت صدیق نو جوڑے ہے، اللہ نے اتھے ایڈے سوکھے لفظ بولے نے، ایڈے سہل لفظ بولے نے، ایڈے سمپل لفظ بولے نے، ایڈے عام لفظ بولے نے کہ بغیر ترجمہ کرم تو ہی ترجمہ سمجھ آ جاندہ ہے۔ ہن میں آکھیا من النبیین والصدیقین، میں تو انہوں پوچھیا سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تسی آکھیا آ گئی، حالانکہ تسی ترجمہ پڑھیا نہیں پڑھیا۔ او کمال علی گالے، او تسی ترجمہ پڑھیا نہیں تو انہوں پھر سمجھ آئی جاندی گے، کئی پڑھ کے پاڑی پھر دینے انہوں پھر بھی سمجھ نہیں آندی ہے نا؟ کئی انج دے بھی انہوں نے سمجھ نہیں آتی تو انہوں بغیر ترجمے تو سمجھ آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ 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 سمجھ آ جاندی گے، لیکن وہ دعان دیئے جدو دماغ تے زنگ نہ چڑھیا کھویا کھوے۔ سمجھ آ جاندی گے جدو وہ دعان دیئے جدو صحابہ دے بغض دی محل نہ دل تے چڑھی ہوئی ہوئے، آن دیئے سمجھ کیوں نہیں آندی؟ فرمایا من النبیین والصدیقین، ایک اور مقام تے جوڑیا ہے، اللہ فرما دینے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، ایک اور مقام تے جوڑیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کو اکبر، اللہ میں قربان جاواں، مدنی دے بعد راہ بر، مدنی توجہ، مدنی دے بعد راہ بر، مدنی دے بعد راہ بر، صدیق مننا پوسی، آقا دا یار غارے، آقا دا یار غارے، تسلیم کرنا پوسی، مدنی دے بعد رہبر صدیق مننا توسی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات ذی وقار، میرے دامن دے اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے بارے 4 ہیرے نے، میں تو آڈے واسطے جناب صدیق دی عظمت دے 4 ہیرے لے کے آیا۔ اے 4 ہیرے میں تو آڈیاں چوڑیاں تے لگا جے پان۔ پہلا ہیرا میرے صدیق اکبر دی عظمت دا نوٹ کر لو، 4 ہیرے نے، کیڑے کیڑے نے؟ اللہ دی زمین تے صدیق تو وڈا مومن کوئی نہیں ہو سکدا۔ نمبر 2، اللہ دی زمین تے صدیق تو وڈا عالم کوئی نہیں ہو سکدا۔ نمبر 3، حضرت اللہ دی زمین تے حضرت صدیق تو وڈا مجاہد کوئی نہیں ہو سکدا۔ نمبر 4، اللہ دی زمین تے حضرت صدیق تو وڈا سخی بھی کوئی نہیں ہو سکدا۔ سب تو وڈا مومن کون ہے بولو؟ ابو بکر صدیق۔ سب تو بڑا عالم کون ہے بولو؟ ابو بکر صدیق۔ سب تو بڑا مجاہد کون ہے بولو؟
ابو بکر صدیق تے سب تو بڑا سخی کون ہے؟ حضرت صدیق کیویں ذرا توجہ کرنا، پہلے امام دیکھنا حضرت صدیق دا ایمان کڈا قیمتی ہے۔ اور کوئی بندہ کہے فلانا بندہ مومن ہے، اج تے ہر بندہ ہی مومن بنیا پھردا ہے، کوئی بینراں تے اپنے آپ نو مومن لکھائی پھردا ہے، کوئی فیس بک تے لکھائی پھردا ہے، کوئی واٹس ایپ تے لکھائی پھردا ہے، کوئی گوگلی تے چڑھیا پھردا ہے، میں جناب مومن تکے دے مومن بنے پھردے نے۔ او صدیق او مومن ہے جے امام دی گواہی اللہ نے عرشاں تو آپ نازل کی ہے، عرشاں تو گواہی آئی ہے، عرشاں تو کیویں آئی ہے؟ اللہ توجہ کرنا درا حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ حوالے دے رہے ہیں، حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ کے تعالیٰ علیہ نے ابن ابی حاتم دے حوالے دنا روایت نقل کیتی ہے، حضرت صدیق اکبر جا رہے نے یہودیاں دا ایک مولوی تقریر کردا پیا ہے، حضرت صدیق دے کول چلے گئے اور جا کے فرماندے نے بیلیا گل سن، اللہ وال آ جاؤ، میں تینوں اللہ وال بلاندا پیاماں۔ وہ کہندا کیڑا اللہ؟ او اللہ جڑا لوکاں کولوں قرضے منگدا پھردا معاذ اللہ۔ حضرت صدیق فرماندے نے ہوش نال گل کر، وہ کہندا تواڈے قرآن وچ لکھیا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا۔ حضرت صدیق غصے اندر آ گئے، رکھ کے ماریا تھپڑو دے منہ تے، نال فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے اگر مسلماناں تے یہودیاں دے درمیان صلح نامہ نہ لکھیا ہوندا میں ہنے تلوار نال تیری گردن جدا کر دیندا۔ اینی گل کہہ کے آپ واپس آ گئے، وہ میرے پیغمبر دے گھڑایا آ کے کہندا ویکھو جی تواڈے صدیق نے میرے جناب چہرے تے تماچا ماریا، بدتمیزی کیتی ہے۔ میرے پیغمبر نے حضرت صدیق اکبر نو بلایا، فرمایا صدیق تھپڑ ماریا ہے؟ جی محبوب ماریا ہے۔ آقا فرماتے نے کیوں ماریا ہے؟ محبوب نے انج کر کے اللہ دے بارے گل کیتی میں تاں تھپڑ ماریا، وہ مکر گیا، پیراں تو مکر گیا، کہنے لگا جی میں تے گل کیتی کوئی نہیں، جدا جملہ میں تے زبان چو ادا کیتا کوئی نہیں۔ حجو گل کر کے چپ ہویا ہے، اچانک میرے پیغمبر تے وحی آ گئی، اچانک میرے پیغمبر تے روح القدس آ گئے، قرآن لے کر کے اللہ دا قرآن آیا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 181، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے میرے محبوب پیغمبر جس مجلس چ رولا بنیا اس مجلس چ صدیق دا گواہ کوئی نہیں سی۔ محبوب اگر اس مجلس چ صدیق دا گواہ کوئی نہیں تے کی ہویا؟ جدو مجلس چ صدیق دے گواہ مک جان گے، جدو مکے چ صدیق دے گواہ مک جان گے، جدو مدینے چ صدیق دے گواہ مک جان گے، محبوبہ جدو دنیا تے صدیق دی گواہی دین والا کوئی نہیں رہ جائے گا، میں عرشاں تے بیٹھ کے رب آپ صدیق دے امام دا گواہ بن جاواں گا۔ میں گواہی دینا ہاں صدیق دے امام دی، اے جھوٹ بول دائے صدیق سچ بول دائے۔ سونیا جڑا تیری نبوت دی تصدیق کرن واسطے بھیجیا ہے وہ آپ کیویں جھوٹ بول سکتا ہے؟ صدیق دے امام دی گواہی آسمان تو آر تے میرے پیغمبر نے گواہی دیتی۔ صحیح البخاری نبی پاک نے صحابہ نو گل سنائی تے مجلس صدیق کوئی نہیں، حضرت عمر بھی کوئی نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ ایک بندے نے بیل خریدیا، بیل ویکھیا کدی؟ بیل مین ٹگا ویکھیا کدی؟ اب بڑھیا بابیاں ویکھیا نے، جوانا شوارما پویں ویکھیا ہے کہ تسی بھی ٹگا ویکھیا؟ اچھا ہاں سارے ویندے نے۔ اچھا وہ ٹگا انہیں لیا تے وہ لے کے جا رہا، پیچھے ٹگا آگے گیا، آپ ٹریا جانا وہ تھک گیا، ٹردا تھک گیا۔ انہیں آخر میں ٹگے دے اتنے بہ جانا، پیدل جو چل رہا۔ انہیں انہوں روکیا، بیل نو روکیا، وہ دی کانڈ تے سوار ہو گیا، سفر شروع کرتا۔
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا نبی پاک فرماندے نے حجو نے تھوڑا جا سفر کیتا کہ بیل بولن لگ پیا بندیاں دی طرح گلاں کرن لگ پیا تے کی کہندا او اللہ دے بندے تو میرے تے سوار کا تو ہویا ہے میرے تے سواری کیوں کیتی ہو اللہ تعالی نے مینوں کھیتی باڑی واسطے پیدا کیتا ہے سواری واسطے تے اللہ نے گھوڑے پیدا کیتے نے سوار ہونا ہی تے گھوڑے تے سوار ہو میرے تو لت جا جس کم واسطے اللہ نے مینوں پیدا کیتا میرے کولوں کم لینا میرے پیغمبر گل کر کے چپ کر گئے صحابہ کہندے نے سونیا بیل بولیا فرمایا جی بیل بولیا محبوبہ بیل بندیاں دی طرح بولیا فرمایا جی بندیاں دی طرح بولیا محبوبہ بیل بول سکدا ہے فرمایا جی بول سکدا ہے اللہ بلاوے تے بول سکدا ہے تے نال میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں گل کیتی تسی اگوں سوال کیتے کاش مجلس میرا صدیق ہوندا سوال نہ کردہ فوراً ایمان لے کے آ جاندہ اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا درا فرمایا جے صدیق ہوندا سوال نہ کردا او لوگ پہلے گل سن دینے پھر سوچ دینے پھر من دینے مگر صدیق کو ہے جنہیں گل سنیے ایمان پہلے لے کے آمدہ ہے سوچیا بعد اندر ہے اللہ اکبر اللہ اے ہے مومن اللہ دی زمین تے سب تو بڑے مومن دا نام صدیق ہے ہونا گیا ہو سب تو بڑے عالم دا نام صدیق ہے ایڈا بڑا عالم امت وچ کوئی نہیں جتنا بڑا عالم صدیق ہے دلیل کیا ہے دلیل نوٹ کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درام وہ گال سمجھ بھی آ رہی تو انہوں کہنے آ رہی اجڑی میں گال کر رہے ہیں سمجھ آ رہی ماشاء ہاتھ کڑے کرو اچھے کر کے میں نے پتہ لگے بھی سمجھ کنوں نہیں آ رہی بڑی گال ہے اللہ اکبر اللہ کیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا کھدا پروانہ آیا بیٹھا توجہ رکھو تسی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانم دراؤ عزیز تو بڑیانا موڑ مڑے ہے نا یہ پروانہ میں نے اتھے نظر آیا میں خیر کون ہے یہ اللہ نے اتھے لے آندہ ہے اللہ توجہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانم دراؤ اللہ سب تو بڑے عالم صدیق اکبر کہو رضی اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا شریعت دا قانون ہے شریعت دا ضابطہ ہے میری آقا فرماندے نے جدوں نماز دا ٹائم ہو جائے نا تے ادو تسی 4-5 بندے کٹھے ہو تے رل کے جماعت کروایا کرو ایک بندہ اذان کہے پھر رل کے جماعت کرواؤ محبوبہ جماعت کون کروائے فرمایا او جماعت کروائے جن نے ہجرت جنہیں اسلام پہلے لے کے آمدہ ہوئے محبوبہ جی اسلام لے آن اندر سارے برابر ہون فرمایا پھر او جماعت کروائے جنہیں ہجرت پہلے کیتی ہوئے محبوبہ جی ہجرت اندر سارے برابر ہون فرمایا پھر او جماعت کروائے جڑے کل سنت دا علم زیادہ ہوئے فرمایا جی سنت دا علم اندر برابر ہون فرمایا پھر او جماعت کروائے جدے کل قرآن دا علم زیادہ ہے یہ ہن 4 قانون بن گئے اسلام پہلے لے کے آن والا ہجرت پہلے کرن والا سنت دا علم زیادہ رکھن والا قرآن دا علم زیادہ رکھن والا 4 اصول بن گئے آؤ ہن ذرا گل سننا آؤ ہن مدینے چلیے کتھے چلیے کتھے جانا مدینے کے نہیں جانا اکھاں بند کرو کئی اکھاں بند کر کے مدینے لائے وہ اللہ دے بندے مدینے ہی تک کھولنیاں نے اکھاں مدینے ہی تا پتہ لگنا ہر گل دا جے مدینے جا بند کر رہی ہیں پھر پتہ نہیں لگنا اے اکھاں بند کرا کے مدینے کلا اسی اکھاں کھول کے جانا کہو انشاءاللہ اللہ مدینے چلی اکھاں کھول کے توجہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کرنا
مدینہ منورہ میرے پیغمبر دی پاک مسجد نبوی ہے تے مسجد نبوی دے اندر صفاں لگیاں نے صحابہ دیاں سارے صحابہ صفاں بن کے کھڑے نے مصلی خالی ہے مصلی تے امام دی ضرورت ہے امام واسطے 4 شرطاں تانوں یاد نے اسلام پہلے لے کے آئے ہجرت پہلے کرے رکو سنت دا علم زیادہ قرآن دا علم زیادہ ہے صفاں لگیاں نے مصلی خالی ہے مصلی تے امام دی ضرورت ہے حضرت بلال گئے نے میرے پیغمبر دے کول محبوب صفاں لگیاں نے مصلی خالی امام تسی آؤ جماعت کرواؤ میری آقا فرماتے نے مرو ابا بکر مرو ابا بکر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہو مصلی تے کھلو کے جماعت کروائے میرے محترم دائیو سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے حضرت صدیق مصلی تے کھڑے ہو گئے صحابہ مقتدی صحابہ امت وچوں سب تو زیادہ پڑھے نے لہذا کون جڑا اگے کھڑا ہوئے گا او کھڑا ہوئے گا جڑا صحابہ تو بھی زیادہ پڑھیا ہویا ہوئے گا مصلی تے کھلو گا جناب دے صدیق ہن مننا پے گا جن اسلام پہلے لے کے آندا صدیق جن ہجرت پہلے کیتی صدیق جد کول سنت دا علم زیادہ صدیق جد کول قرآن دا علم زیادہ ہے او صدیق سب تو زیادہ علم رکھن والے دا نام صدیق ہے اور ابو داؤد شریف دی روایت تے غور کرنا اللہ اکبر ایک دن میرے پیغمبر بیمار ہو گئے اور موقع دی بات ہے نبی پاک بیمار صحابہ صفاں بنا کے کھڑے مصلی خالی حضرت بلال گیا محبوب جماعت کرواؤ میری آقا فرماتے نے میں بیمار ہاں کسے نو کہہ دو جماعت کروا دے وے زین اندرے سے بھی صدیق ہون کی جماعت کروا دیں گے میری آقا فرماتے نے کسے نو کو جماعت کروا دیں حضرت بلال آئے پوری مسجد نظر ماری حضرت صدیق نظر نہ آئے عمر نظر آئے عمر جی تسی جماعت کرواؤ نا حضرت عمر اگے آکے کھڑے ہو گئے مصلی تے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر آکھیا تے آواز بڑی بلند حضرت عمر دی آواز گئی حجرے دے اندر میرے پیغمبر دی کنہ تک آواز پہنچ گئی وہ سننا درا میرے پیغمبر اٹھ پہ کون کہندے نے نبی پاک تے خود مصلی تے کھڑا کر کے گئے نے صدیق نو روڑے دیاں تے گلائیں کوئی نہیں میرے پیغمبر بستر تو اٹھے میرے پیغمبر حجرے دے دروازے تے آئے پردہ پرا کیتا پردہ پرا کر کے تیم دفعہ فرما لا 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 پردہ سٹ دیتا جماعت مک گئی صحابہ عرضہ کر دینے محبوبہ لا 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 کیوں آکھئے لا دمانا نہیں 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 فرمایا میں لا لا تاکھئے میرے مصلی تے صدیق تو علاوہ کوئی اور کھڑا خوبے نہ میں پسند کرنا نہ میرا رب پسند کرتا ہے اللہ اے مصلی خود دیکھ کے گیا ہے میرا پیغمبر خود صدیق نو مصلی دیکھ کے گیا میرے پیغمبر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا پتہ لگا اللہ دی زمین تے سب تو بڑے عالم دا نام صدیق ہے تیسری بات تے غور کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا درام سب تو بڑے مجاہد دا نام صدیق ہے اللہ دی زمین تے ڈا بڑا کوئی مجاہد نہیں جڑے بڑے مجاہد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات ذی وقار گل سننا درا صحابہ بیان کر دینے کوئی غزوہ ایسا نہیں ہر غزوے دے اندر صدیق میرے پیغمبر دے نال نے ایسے غزوے آئے نے کدی غزوے کیڑا صحابی نہیں کسے غزوے کوئی صحابی غیر حاضر کسے غزوے کوئی صحابی غیر حاضر ہر غزوے اگر حاضر نظر آئے گا تے سونا صدیق نظر آئے گا اللہ اکبر صحابہ بیان کر دینے جنگ دا سب تو زیادہ زور ہوتے ہوں دا جتھے نبی پاک کویا کر دے کیونکہ
کافران دی کوشش ہندی نبی پاک دے حملہ کرن دی، لہذا سارے نبی پاک وال حملہ کر دے، سب تو زیادہ زور جنگ دا نبی پاک دے کول ہوندا، اور سب تو بہادر انہوں گنیا جاندا جڑا نبی پاک دے کول لڑیا کردا۔ صحابہ بیان کردے نے ہر جنگ اندر جڑا نبی پاک دے کول لڑدا رہندا ہے او دا نام صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب سیدنا حضرت مولا علی سبق رضی اللہ تعالیٰ۔ کئی بندے کہندے نے لو جی تسی حضرت تیری نہیں ماندے، میں کہنا ماننے ہاں، اچھا جے ماندے تو کہو ہاں مولا علی، کہنے ہاں مولا علی مولا علی مولا علی کنی وری کوانا ہے، من کنت مولاہو فعلی مولا، فرمایا جیدہ میں مولا او دا علی مولا، لیکن مولا دا معنی مشکل کشا نہیں، مولا دا معنی دوست ہے۔ اگر مولا دا معنی مشکل کشا کرنا ہے پھر بار جڑا اشتہار لگا ابدے جلسے دا او دیتے جنہیں مولوی لکھے نے ساری مشکل کشان ہے، کیونکہ ہر مولوی دے نال لکھیا ہے مولانا مولانا مولانا، نون اگو لا دو پیچھے مولا ہی رہ گیا، یہ مطلب ہی ہر بندہ ہی مشکل کشا ہے نہیں۔ حضرات تیزی وقار مولا دا معنی دوست ہے، مولا دا معنی مشکل کشا نہیں۔ اسی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ مولا مننے ہاں، علی جی پاک علی، علی جی متقی علی، علی جی پرہیزگار علی، علی جی مولا علی، گج کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن گل سدھی سدھی ہے، اسی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دلوں عزت کر رہے ہیں، دلوں احترام کر رہے ہیں، اور لگ جو کراچی تو پشاور تک چلے جاؤ، پورے پاکستان اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر کوئی اہل حدیث تو ہمیں ایسا نظر نہیں آئے گا جڑا جناب علی دا نام بگاڑ کے لیندہ ہوئے، نام الٹا کر کے لیندہ ہوئے۔ کدی اہل حدیث دی زبان تو نہیں سنو گے ایلی ایلی مولا ایلی، اسی کدی آکھیا ہیں نہیں، کدی انج آکھیا لی لی لی، کدی انج آکھیا اسی کدی نہیں آکھیا۔ اسی جناب علی دا نام بگاڑ کے نہیں لیندے، ایلی ایلی نہیں کر دے، لی لی نہیں کر دے، اسی سیدھا ویکھو نا کسی بندے دا نام رفیق ہوئے انہوں رفیقو آکھو، وہ دی عزت تا نہ ہوئی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نام سیدھا علی ہے، ایلی کیا ہے لی کیا ہے، سیدھا نام لو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی سیدھا نام لینے الحمدللہ دلوں محبت کرنے اللہ اللہ۔ کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، جی آکھو سبحان اللہ۔ او کڈا سونا لگدا جے نام علی دا، کڈا پیارا لگدا کڈا میٹھا لگدا، کڈا سچا لگدا کڈا سچا لگدا، کڈا اچا لگدا، او کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا، کیوں بنگیاں نو مننے غلام علی دا۔ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا ہے خیب۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب پھر آ گئے نے۔ دعا کر اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی اندر علم اندر عمر اندر عزت اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ بس گال نیڑے لگی کھڑی ہے، توجہ کرنا اللہ 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 اللہ۔ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، حسن و حسین دا بابا کہلایا، حسن و حسین دا بابا ادھر جڑا اگلا جملہ ہے نا، جڑا اے دے تو اجنا میں پڑھیا ادھر تو اگلا جڑا جملہ ہے اس جملے چ 150% کرانٹ ہے۔ کنا 150۔ تو میں پڑھیا پورے پنجاب اندر پڑھ چھڑیا، تہاڈی قسمت ہی ماڑی ہے، تہاڈی واری اینڈ تے آئی ہے۔ پورے پنجاب چ پڑھ چھڑیا تے جتھے پڑھیا اوتھے 200% کرانٹ لگا ہے، ایمان دا محبت دا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عقیدہ دا۔ ہن خرے تہاڈا کی بندا ہے تہاڈے تے نیڑے واب ڈالے بھی کوئی نہیں ہے کہ ہے گے، یہ پہلے ہی لگ گیا۔ اللہ توجہ بھائی ہن ویکھنے بھی تانوں کنا کہ لگدا، ذرا توجہ کرنا۔ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا، خیبر دا
قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا پنگی کی جانے مقام علی دا چرا چرسی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا بس وہابی جانے مقام علی دا او کٹ گیا بھائی کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا کیوں بھنگیاں نو مننے غلام علی دا اللہ لگل سننا دراؤ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یارو میں نو دسو سب تو وڈا بہادر کونے وہ کہتے ہیں جی تسی بہادر ہو فرمایا گل تو آڈی بھی ٹھیک ہے جدو بھی میں نو کسی نے للکاریا میں اللہ دے دین واسطے دا مقابلہ کیتا اللہ نے منو فتح عطا کر دیتی لیکن گل سنو تو ہاڈے نزدیک علی بہادر ہے علی دے نزدیک صدیق بہادر ہے علی جیو کمیں فرمایا جدو نما نما مکے جندر نبی پاک نے نبوت دا اعلان کیتا چاند کا غلامہ میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ایک دن مکے دے کافراں میرے پیغمبر نو گھیرا پا لیا روک لیا کوئی گالیاں کڑ دے کوئی تانے مار دے کوئی پتھر مار دے کوئی گلے وچ بٹکا پا کے بٹ دے رہی ہے کسے اگے بڑھن دی جرت نہیں سی کوئی کردہ کیونکہ سارے کمزور سن غلام سن اس موقع تے مکے دے کافرانو تکے مار کے پرا کر کے پیغمبر نو جفا پایا تے سونے صدیق نے پایا جدو کوئی اگے نہیں ودیا دو صدیق اگے ودیا اس واسطے سب تو بہادر دا نام صدیق ہے اللہ چوتھی گل کراں گل مکاواں حضرت ذی وقار چوتھا ہیرا تواڈیاں چوڑیاں دے اندر پاواں حضرت صدیق نے اللہ دی زمین تے ڈا وڈا سخی کوئی نہیں جڑے وڈے سخی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کڈی معروف روایت ہے تسی سن دے رہندے ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر دا سارا مال چک کے نبی پاک دے قدمہ چ ڈھیر کر دیتا کڈی مشہور روایت ہے لیکن دل تے ہاتھ رکھ کے جناب صدیق دا پیار دل وچ پا کے ذرا اس گل تے تھوڑا جا غور تے کرو کہ سارے گھر دا مال چک کے اللہ دے رستے چ خرچ کر دیتا اج اے کون کر سکدا ہے مشرق تو لگ کے مغرب تک ارباں خرباں پتی پتہ نہیں کنی کنی دولت دے مالک پینے لیکن گاڑے جڑا اج دی تاریخ دی اندر 2016 دے اندر اپنے گھر دی پونجی کٹھی کرے بلکہ کروائے تندر اتھوں تک آیا میرے صدیق نالے اپنا سامان چک کے جا رہے نے نالے دیوار تے ہاتھ لاندے جا رہے نے پوچھیا صدیق کی کر رہے ہو فرمایا دیوار تے کوئی سوئی بھی اٹکی نہ رہ جائے وہ بھی پیغمبر دے قدمہ دے اندر لے جا کے رکھنی ہے مشرق تو لگ کے مغرب تک شمال تو لگ کے جنوب تک آج پوری دنیا دے اندر ارباں خرباں پتی لوگ نے لیکن آج کوئی بھی اپنے گھر دا سارا مال چکے اللہ دے رستے چ خرچ نہیں کر سکتا قیامت دیاں قدماں تک اگر یہ مثال قائم کیتی ہے تے جناب صدیق نے کیتی اللہ اکبر صحیح البخاری اندر آندا ہے توجہ کرنا آخری روایت ایک جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق دی آپس اندر کوئی گل بات ہو گئی تو میں ہوئی جاندی بندے دی وعدہ کاٹا تو حضرت صدیق اکبر دا دل نرم ہویا گھر چلے گئے تے جا کے فرماندے نے عمر یار میں تیرے نال صلح کرنا آیا تے جڑی گل بات ہوئی درگزر کرو نا میں نہیں صلح کرنی نا یار عمر انج نہ کر اپا جڑا جھگڑا آیا مکانے سو نا میں بالکل صلح نہیں کرنی حضرت صدیق مڑے دل اندر خیال ہے بھی نبی پاک نو جا کے کہنے ہیں نبی پاک صلح کرا دے حضرت صدیق اکبر مسجد نبوی والا رہے توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرت ذی وقار غور کر دے جانا اینج حضرت صدیق اکبر مسجد نبوی دا دروازہ کراس کیتا اندر آئے ادھر میرا ویکھنا حضرت صدیق نے اپنی چادر دا سجا پلو انج چکیا تاں کیتا تے ٹرے جا رہے نے
تے میرے پیغمبر نے دوروں ویکھیا آقا فرماندے نے لگدا اے میرے یار دا کسے نال جھگڑا ہو گیا ہے صحابہ کہندے نے محبوب تانوں کیویں پتہ ہے میرے آقا فرماندے نے مینوں یار دیاں داواں دا بھی پتہ ہے جدوں صدیق کسے نال لڑ پیندا ہے مینوں پتہ لگ جاندا ہے حضرت صدیق آئے میرے آقا فرماندے نے میرا صدیق جھگڑا ہو گیا کسے دے نال جی محبوب میرا جھگڑا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا ہے میں گیا بھی ساں صلح کرن واسطے مگر انہاں صلح نہیں کیتی میں تواڈے کول آیا واں تسی بھی میری سفارش کر دیو ساڈی صلح کروا دیو میری آقا فرماندے نے بیٹھ جاؤ صدیق حضرت صدیق بیٹھ گئے کچھ دیر تو بعد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا دل نرم ہویا ساڈے طرح نہیں سخت دل نرم ہوئی جاندے نے ٹر پہ حضرت عمر چلو میں جانا وا میں صدیق دے گھر جا کے معذرت کرنا گھر آئے پتہ کیتا گھر کوئی نہیں سمجھ آگی نبی پاک کھڑون گے حضرت عمر بھی مسجد نبی والا آئے جدو مسجد نبی دا دروازہ کراس کیتا عمر نے میرے پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت عمر ٹرے آ رہے نے تے میرے پیغمبر ممبر وال اٹھ کے جا رہے نے جویں جویں عمر دا قدم اگے بڑھدا تے میرے پیغمبر دے قدم ممبر وال بڑھدے نے حضرت صدیق سمجھ گئے آج نبی پاک ممبر تے کھڑے ہو کر کے کو گل کرن گے تے کھڑے نہیں ہوئے اب دب نال گوڈیاں دے بال اگے چلے نے عرضہ کردے نے محبوب تسی ممبر تے کھڑے ہون لگے ہو لگدا کو بڑی گل کہن لگے ہو جنا کریا جے کوئی گل نہیں ساڈی صلح کرا دیو آپس دے اندر فرمایا صدیق بیٹھ جاؤ پرا ہو جا میں ممبر تے ضرور چڑھاں گا آج میں کوئی نہ کوئی گل ضرور کراں گا میرے پیغمبر ممبر تے کھڑے ہو گئے اور ممبر تے کھڑے خندیاں نال میرے پیغمبر دے چہرے دا رنگ بدل گیا آنکھاں چوں آنسو ڈل آئے میرے پیغمبر دے رو کے میرے پیغمبر فرماندے نے صحابہ تہاڈے وچوں بندے بیٹھے نے تسی جان دیو جدوں میں مکے دے وچ اعلان کیتا سب تو پہلا نبوت دا پورا مکہ کہندا سی تو جھوٹ بولنا ہے ایک صدیق کہندا سی تو سچ بولنا ہے جدوں مکے دے لوگ مینوں پتھر مار دے سن صدیق میرے اتے آ کے لیٹ جایا کردا سی صدیق نے اپنے حصے دے بھی پتھر کھادے میرے حصے دے بھی پتھر کھادے میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈل پیاں نبی پاک زارو غدار رو پے حضرت عمر بھی رون لگ پے اور پھر میرے پیغمبر نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے سیالکوٹ دے باسیو اللہ دی قسمیں دل خون دیاں سوروندا ہے ایک وقت سی میرے صدیق دے بارے جناب دے عمر دی زبان تو کو گل نکلی میرے پیغمبر نے نام دکھ ہویا آج صدیق دے بارے کتاباں پڑھیاں پئیاں نے آج صدیق تے لوکاں کتاباں لکھ چھڑیاں نے آج بولن والیاں 100 صفحات دیاں کتاباں صدیق دے تبرات لکھ دتیاں نے میرے پیغمبر کو برداشت نہیں صدیق دا تبرہ میرے پیغمبر کو برداشت نہیں صدیق دی ناراضگی میرے پیغمبر نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے میرے آقا فرماتے نے میرے صحابہ جننے تسی بیٹھے ہو تو ہاڈے کسے دے مال نال مینوں اتنا فائدہ نہیں پہنچیا جنہ فائدہ مینوں صدیق دے مال نال پہنچ گیا اور فرمایا میں تواڈے ساریاں دے حق ادا کر چکیاں احسانات دے بدلے چکا چکیاں لیکن صدیق کو ہے جدے احسانات دے بدلے میں نہیں جھکا سکیا دے بدلے جھکائے گا تے کائنات دا رب بھی جھکائے گا پھر میرے پیغمبر نے فرمایا مینوں صدیق دے بارے پریشان نہ کریا کرو ایک وہ وقت سی کہ جدو سیدہ فاطمہ میرے پیغمبر دے کول آئیاں عرض کی تھی بابا ساریاں تواڈیاں بیویاں کہندیاں نے جدن عائشہ دی واری ہوندی ہے ادھر لوگ تحفے کلاندے نے تے لوکاں نوں آکھو میں جس گھر اندر ہوواں تحفے کھلایا کرو
تے میرے پیغمبر رو پے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ صدیقہ دے بارے میں پریشان نہ کریا کرو آج جتھے فرمایا میں صدیق دے بارے پریشان نہ کریا کرو سیرت دی کتاب اندر حدیث دی کتاب اندر تاریخ دی کتاب اندر لکھیا ہے اس دن تو بعد جناب صدیق نو کدی کسی نے پریشان نہیں کیتا آج کتاباں پڑھیاں پئیاں آج کئی صفحات تے مشتمل کتاباں اللہ دی زمین تے ایسا وقت بھی آنا سی زمین پھٹ کیوں نہیں جاندی آسمان تو پتھر کیوں نہیں برس دے آج سانو ممبران تے کھلو کے اس صدیق دا ایمان ثابت کرنا پہندہ ہے جد امام دی گواہی آسمان نہ تو رب نادل کرنا آج سانو اس صدیق دے ایمان نو ثابت کرنے واسطے کانفرنساں کروانیاں پہندگاں نے کیسا وقت آ گیا ہے اللہ دی زمین تے وآخر دعوانا الحمدللہ